بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو نبی رحمت ہے اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہے۔ بے شک یہ محمد والے محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجے محمد والے الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے، الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے، مجھ کو میرے غازی کا وفادار بنا دے، اتنا تو مجھے صاحب کردار بنا دے، شبیر کے غمخوار کا غمخوار بنا دے، اس ذکر کی نسبت سے ہی مجھ پہ یہ کرم ہو، ہاتھوں میں قلم ہو تو میرے سر پہ علم ہو۔ درود بھیجے محمد آج کی مجلس کا میں ایک ایک لفظ تمنائے مشکل کشا انتخاب حضرت عقیل رتبہ شناس جناب سیدہ وفاؤں کے پروردگار کی ماں باب الحوائج بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام رکھی۔ بی بی ام البنین کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بی بی ام البنین جناب فاطمہ زہرا کی تسبیحوں میں سے ایک تسبیح ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے بلندی ملے، ہر انسان بلندی کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس ساری کائنات کی بلندی ڈھونڈ رہی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو
مولائے کائنات کا وہ تاریخی جملہ کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ام البنین تمنائے مشکل کشا کیا آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے عقیل میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ اللہ اس سے مجھے وہ فرزند عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت فرمائے۔ دیکھیے مولائے کائنات کا یہ تاریخی جملہ کئی حکمتیں رکھتا ہے۔ ہم نے اس کی حکمتوں کو یکجا کر کے آپ کے گزار کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے پہلی حکمت تو اس میں یہ نظر آتی ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب جناب عقیل سے یہ پوچھ کر جناب عقیل کی فضیلت و مرتبہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جناب عقیل وہ ہیں کہ جو انصاب عرب سے واقف تھے، یعنی عربوں کے شجرہ نسب جانتے تھے۔ تو بس جناب عقیل کا صرف یہ شجروں کو جان لینا ہی کافی نہ تھا، بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کون جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ شانوں کی حرکت اور زمین پر پیر رکھنے کے انداز سے بتا دیتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا جا رہا ہے۔ عرب کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے درخواست لے کر کہ جناب عقیل یہ نقش قدم دیکھیے، یہ پاؤں کا نشان دیکھیے اور بتائیے کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ تو جناب عقیل اتنا شجرہ نسب جانتے تھے کہ زمین پر پڑنے والے نشان کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ تو دیکھیں یہاں مولائے کائنات نے جناب عقیل کی فضیلت و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک ایسی خاتون بتائیے کہ جو بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ آپ جناب عقیل کتنے ہی نسب شناس کیوں نہ ہو، لیکن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے زیادہ تو نہیں تھے۔ دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مالک اشتر نے دیکھا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اور جب مولائے کائنات کی جنگ دیکھی تو مالک اشتر نے کہہ دیا کہ یا علی میں نے آپ کو میدان جنگ میں بارہا دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ چھوڑ کر چلتی ہے، تو بس یہ بتائیے کہ یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ چھوڑ کر کیوں چلتی ہے؟ تو اس وقت مولائے کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ گردنیں چھوڑ چھوڑ کر نہیں چلتی بلکہ شجرے دیکھ دیکھ کر چلتی ہے۔ تو دیکھیے مولائے کائنات کی تو تلوار شجرے جانتی تھی، یہاں جناب عقیل سے پوچھنا ان کی فضیلت و مرتبے کو بیان کرنا ہے۔ اب دوسری حکمت جو ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب عقیل سے پوچھنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ دنیا کے معاملات میں آپ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے رجوع کیجیے، اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے مشاورت کیجیے، پھر کوئی کام شروع کیجیے۔ تو ایک حکمت ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے۔ پھر ایک حکمت اس جملے کی یہ بھی ہے کہ در حقیقت مولائے کائنات جناب عقیل کو خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے لیے ایک فرزند چاہتا ہوں کہ جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے، تو تم بھی اس سعادت سے محروم نہ رہنا۔ اور دیکھیے تاریخ نے لکھا کہ ادھر مولا علی کے ہاں حضرت عباس کی ولادت ہوئی، اور کنیز نے مولا علی سے آ کر کہا کہ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ایک شکن، ابھری شفق میں دل کے تصور کی ہر کرن، پہنا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن، ابھرا ہے ماہتاب جو
البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا۔ درود بھیجے محمد والے تو بس ادھر مولا علی کے ہاں حضرت عباس کی ولادت ہوئی، اور ادھر جناب عقیل بھی اس سعادت سے محروم نہیں رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عقیل کے ہاں جناب مسلم بن عقیل کی ولادت ہوئی۔ ادھر 34 برس کے تھے حضرت عباس میدان کربلا میں، اور ادھر مسلم بن عقیل 28 برس کے تھے کوفہ میں۔ ایک امام حسین کو علمدار امام حسین ملا، اور ایک سفیر امام حسین ملا۔ اس طرح جناب عقیل بھی اس سعادت سے محروم نہیں ہوئے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عقیل نے پھر ایک قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ یا علی، میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کی خواتین طیبہ بھی ہیں اور طاہرہ بھی، جن کے بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں، جو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں۔ بس یہ کہہ کر جناب عقیل رشتہ لینے کے لیے چلے بی بی ام البنین کا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب آپ جناب حزام کے ہاں پہنچے تو قبیلہ بنو کلاب والوں نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ آپ 3 دن تک وہاں مہمان رہے۔ پھر جناب عقیل نے فرمایا کہ اے جناب حزام، آپ جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلاب اور بنی ہاشم میں پرانے طریق کے تعلقات قائم ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تعلقات کو رشتہ داری میں بدل دیں، تو آج میں یہاں ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ جناب حزام نے فرمایا کہ اے عقیل، یوں تو قبیلہ بنی ہاشم میں ہر فرد ہی اپنی فضیلت رکھتا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کا رشتہ لے کر یہاں آئے ہیں؟ بس جناب عقیل نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت علی کا رشتہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ بس جناب حزام نے یہ سنا تو فوراً سجدے میں گر گئے، خدا کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا ہے کہ جو تیرے گھر آیا ہے۔ بس یہ کہہ کر جناب عقیل نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ جناب عقیل نے فرمایا کہ اے حزام، آپ کو اس رشتے کی اتنی خوشی ہوئی ہے؟ فرمایا خوشی کیوں نہ ہو کہ ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں، اور میری بیٹی وہاں جا رہی ہے کہ جہاں فرشتے غلام ہیں۔ اے حزام، اس رشتے پر تو میری نسلیں فخر کریں گی۔ درود بھیجے لیکن ہستیوں کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو آپ کو بلندیاں نصیب کرتا ہے، جو آپ کو عروج پر لے کر جاتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی موضوع لے لیجیے، آپ اس موضوع پر 30 سے 40 منٹ بول لیں گے، 1 سے 2 دن بول لیں گے، اس کے بعد اس پر مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ وہی پرانی باتیں اس میں دہرا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر وہ ہے کہ جو کرنے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کریں ان ہستیوں کا ذکر کہ جن ہستیوں کے ذکر کو اللہ بھی محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی محبوب رکھتا ہے۔ اور بی بی ام البنین تو وہ ہے
کہ جو آل محمد کے لیے سرور کا باعث ہے۔ تو آج ہم یہاں جناب ام البنین کے فضائل بیان کرنے کے لیے موجود ہیں کہ یہ بیوی وہ ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں دنیا میں خواتین جو ہیں وہ مختلف جہتوں میں آپ کو نظر آئیں گی، مختلف ڈائمینشنس میں نظر آئیں گی، لیکن بی بی ام البنین وہ ہیں کہ فضیلتیں جس کا طواف کریں، فضائل جس پر رش کریں، وہ ہیں بی بی ام البنین۔ کہ بی بی ام البنین کی جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ ہمیں 3 محوروں کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلا محور ہے ادب، دوسرا محور ہے اثار، اور تیسرا محور ہے عزائے امام حسین۔ اگر ہم بی بی ام البنین کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں تو پوری سیرت ان 3 محوروں کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے ادب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے وہ انسان کی معراج ہے، میراث ہے، اور ہر چیز دنیا کی عقل کی محتاج ہے، لیکن عقل وہ ہے کہ جو ادب کی محتاج ہے۔ یہ حدیث معصوم ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اب میرا اس دنیا میں 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو میں اس دنیا سے چل بسوں گا، تو کہا جاتا ہے کہ ادب سیکھنا شروع کر دو۔ اب آپ سوچیں گے کہ اب تو 2-3 دن رہ گئے ہیں، اللہ اللہ کرنے کے بجائے ہم ادب آداب سیکھیں گے، تو اللہ اللہ کرنے کے دن ہے، لیکن حدیث معصوم ہے۔ ادب سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ادب سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو با ادب ہو کر پہنچیں، بے ادب ہو کر نہیں۔ اور یہی ادب اگر ہم بی بی ام البنین کی شخصیت میں دیکھیں تو ہمیں خانوادہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ ادب بھی دیکھیں، تاریخ نے لکھا کہ جب جناب بی بی ام البنین رخصت ہو کر مولا علی کے گھر تشریف لائیں تو آپ نے دہلیز کو بوسہ دیا۔ ادب کی معراج دیکھیں آپ، یعنی معرفت معصومین رکھتی ہیں بی بی ام البنین کہ آپ پہلے دہلیز کو بوسہ دیتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک قدم اندر نہیں رکھوں گی جب تک جناب سیدہ زینب مجھے اجازت نہ دیتی۔ بی بی زینب جناب ام البنین کو اجازت دیتی ہیں تو وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر گھر میں داخل ہو کر پہلا کام جو جناب بی بی ام البنین نے کیا وہ یہ تھا کہ تمام اولاد جناب سیدہ کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگی کہ اے اولاد جناب سیدہ، مجھے امیر المومنین نے آپ کی کنیزی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میں یہاں آپ کی ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ دیکھیے یہ مقام و مرتبہ ہے اور یہ ادب ہے بی بی ام البنین کا۔ اب ذرا آپ دنیا پہ آ جائیں، دنیا کا معیار اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جب بھی کوئی دوسری خاتون رخصت ہو کر آتی ہے تو اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو پہلی زوجہ ہے اس کی یاد ختم ہو جائے، بس اب میرا ہی ذکر ہو، میرا ہی تذکرہ ہو، بس میں ہوں اور میری اولاد ہو۔ لیکن دنیا میں آپ کو ایسا ہی ملے گا، لیکن جب ہم بی بی ام البنین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی ام البنین کی سیرت عام خواتین سے ہمیں مختلف نظر آتی ہے۔ حالانکہ اتنی ازواج رسول بھی موجود تھی، جب بھی رسول خدا جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتی تھی کہ آپ کب تک ان کو یاد کریں گے؟ ہمیں تاریخ میں اسی طرح کے جملے ملتے ہیں کہ آپ ان کو کب تک یاد کریں گے، وہ تو بوڑھی تھی، لیکن رسول خدا یہی فرمایا کرتے تھے
جناب ختیجہ نے اس وقت میری مدد کی کہ جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ محسنہ اسلام ہے جناب ختیجہ الکبریٰ۔ اور اب آ جائیں آپ جناب بی بی ام البنین کی سیرت میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی ام البنین کو دو چیزوں میں جناب فاطمہ زہرا سے برابری کا حق حاصل تھا۔ ایک تھا نام، بی بی ام البنین کا نام بھی فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کا نام بھی فاطمہ، اور ایک زوجیت، وہ بھی زوجہ امیر المومنین، یہ بھی زوجہ امیر المومنین۔ لیکن تاریخ آدم درس کر رہ گئی کہ یہ کون شہزادی ہے کہ جس نے ایسی تاریخ رقم کر دی، کہ جس نے ہم نام ہو کر بھی ان کی کنیزی کی۔ دیکھیں، اگر کسی بھی انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو دیکھیں ماں کل ہوتی ہے، اولاد جز ہوتی ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی کیسا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ کیسی ماں کا بیٹا ہے۔ تو اگر ماں بی بی ام البنین جیسی ہو تو بیٹا حضرت عباس جیسا ہو۔ تو یہ ادب ہمیں بی بی ام البنین میں بھی نظر آتا ہے اور حضرت عباس میں بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عباس کو میراث میں ملا ہے یہ ادب جناب ام البنین سے۔ پھر ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میدان کربلا میں حضرت عباس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس جو ہے ان کی شیر کا اثر، جناب ام البنین کی شیر کا اثر ہی نظر آیا میدان کربلا میں۔ حضرت علی کے خون کا اثر تو ابھی آیا ہی نہیں۔ تو وہاں ہم حضرت عباس کا اثار دیکھتے ہیں، جو اثار جناب بی بی ام البنین کی سیرت کا محور ہے۔ اور وہ اثار کیا ہے کہ جب آپ رخصت ہو کر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر میں آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو فاطمہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو جب فاطمہ لفظ گھر میں پکارا جاتا تھا تو اولاد فاطمہ کے دل میں اپنی ماں کی یاد تر و تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت بی بی ام البنین نے فرمایا کہ یا علی، آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، کیونکہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تمام بچوں کو ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس وقت سے جناب امیر المومنین نے آپ کو ام البنین کہہ کر مخاطب کرنا شروع کیا۔ تو ماں کا اثر لازمی بچے میں آتا ہے۔ اور تاریخ میں لکھا کہ حضرت عباس کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، یعنی امیر المومنین کی اور بھی اولادیں تھیں حضرت عباس کے علاوہ، لیکن حضرت عباس کا ہمیں کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں محمد بن حنفیہ بھی اولاد امیر المومنین ہیں۔ کہا جاتا ہے جب جناب حنفیہ کو مولا علی نے جنگ جمل میں بھیجا تو جب وہ میدان میں پہنچے، حملے کیے لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ حملہ کر کر رک گئے۔ تو اس وقت مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری رکنے کی عادت ہے یہ تمہاری ماں کی طرف سے آئی۔ اور یہی تربیت ہم اگر بی بی ام البنین میں دیکھیں تو وہ کس طرح حضرت عباس کی تربیت کرتی بھی نظر آتی ہیں کہ ہمیں اطاعت امام کی منزل پر نظر آتے ہیں حضرت عباس۔ دیکھیں دنیا میں ہر ماں اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے، لیکن بی بی ام البنین نے جو تربیت کی وہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہونے لگے تو بہت سارے لوگ تھے جو آئے اور آپ کو آ کر روکنے لگے، جن میں ہمیں ابن عباس کا نام بھی ملتا ہے،
محمد بن حنفیہ کا نام بھی ملتا ہے، ام ہانی کا نام بھی ملتا ہے کہ مولا آپ نہ جائیے، لیکن بی بی ام البنین کا نام آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین رخصت ہونے لگے تو بی بی ام البنین تشریف لائی اور فرمانے لگی کہ حسین آپ جا رہے ہیں تو جناب سیدہ کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ تو اس وقت امام حسین نے کیا فرمایا کہ اماں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اماں آپ نے ہمارے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا جو حق تھا آپ نے وہ حق ادا کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب بی بی ام البنین حضرت عباس سے حلف لینے لگی تو فرماتی بھی نظر آتی ہیں کہ عباس دیکھو تم کربلا جا رہے ہو، حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ اور حضرت عباس جواب دے رہے ہیں کہ اماں اگر 70,000 مرتبہ بھی زندگی ملی تو میں امام حسین کے قدموں کی گرد پر نثار۔ تو دیکھیں کون ہے حضرت عباس کہ جب جذبات اور محسوسات کا سوز و شعور، ادراک کا بانک، موج نسیم کا خرام، کلیوں کا روپ، شگوفوں کا بہروپ، آبشاروں کا ترنم، صباؤں کا لمس جب ایک جان ہوتے ہیں اور ام البنین کے شیر اور حضرت عباس کے خون میں مل کر جب ابھرتے ہیں تو توحید اپنے آنچل پر نورانی کرم سے ایک نام لکھتی ہے کہ جو ہے عباس علمدار۔ دیکھیے حضرت عباس کے دل میں کیا کیا حسرتیں تھیں کہ میرے بابا نے مجھے شجاعت کا وارث بنا کر مانگا ہے، اگر مجھے کبھی لڑنے کا موقع ملا تو میں زمین و آسمان کو تہو بالا کر دوں گا۔ اور انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ حضرت عباس آ گئے میدان کربلا۔ دیکھیں حضرت عباس نے کئی مقامات پر تلوار نکالی، لیکن کبھی امام حسن نے منع کر دیا، کبھی امام حسین نے منع کر دیا۔ عباس نے کئی سال انتظار کیا ہے اس کربلا کا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ جب حسین اپنے خیمے لگا چکے اور لائنوں کی طرف سے یہ حکم آیا کہ خیمے ہٹائے جائیں، تو اس وقت حضرت عباس کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی تلوار سے ایک خط کھینچا، کہا کس میں اتنی ہمت ہے کہ یہ خیمے ہٹائے؟ اگر ہمت ہے تو یہ خط پھیلا کر دکھائے۔ بس حضرت امام حسین نے حضرت عباس کے یہ تیور دیکھے تو بی بی زینب کے خیمے میں آئی، کہا زینب جاؤ تم عباس کو بلاؤ۔ بی بی زینب نے جناب فضہ کو بھیجا کہ جاؤ فضہ عباس کو بلا کر لے آؤ۔ بس جناب فضہ آ کر کہتے ہیں کہ عباس بی بی زینب آپ کو بلا رہی ہیں۔ کہا ہے بی بی فضہ شہزادی سے کہہ دیجیے میدان کربلا میں نے جیت لی ہے، میں بس آ کر آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ جناب فضہ نے جا کر بتایا تو بی بی زینب کہتے ہیں فضہ جا کر عباس سے کہیے کہ وہ آتے ہیں یا میں آ جاؤں۔ بس جناب فضہ نے جب یہ کہا تو حضرت عباس سمجھ گئے، فوراً تلوار کو نیام میں ڈال دیا، اور جب خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ امام حسین بھی موجود ہیں۔
بس فرمانے لگے مولا کسی میں اتنی جرت نہیں کہ مجھ سے یہ خیمے ہٹوائے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ خیمے ہٹائے دیتا ہوں۔ بس عزاداران ایمان خیمے ہٹا دیے گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ملونوں کی طرف سے تینوں کی بارش شروع ہو گئی، تو اس وقت سب سے زیادہ خوش حضرت عباس تھے، کیونکہ امام حسین نے فرمایا تھا عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، جب وہاں سے پہل ہوگی تو پھر جواب دیں گے۔ تو اب وہاں سے پہل ہو گئی تھی، عباس آئے مولا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ کہا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آ جاؤ۔ عزاداران ایمان پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوفے سے یہ سر نیزے کی انیوں پر سوار یہ قافلہ گزر رہا تھا، تو ایک قحافہ شناس تھا کہ جو ہر سر کو دیکھتا تھا اور اس سر کے احوال بیان کر رہا تھا۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھا، حضرت علی اکبر کے احوال بیان، حضرت علی اصغر کے سر کو دیکھا، ان کے احوال بیان کیے۔ کہ ایسے میں ایک شخص کہنے لگا کہ اے قحافہ شناس ایک سر اور ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے، ذرا اس کے بھی احوال بیان کرنا۔ بس کہا جاتا ہے کہ وہ قحافہ شناس گھوڑے کی گردن کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بہت غور سے حضرت عباس کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر چہرے کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کا چہرہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بہت گھٹ گھٹ کر آ رہا ہے۔ عزاداران ایمان عباس کی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی کربلا میں، اسی وجہ سے آپ باب الحوائج کہلائے جاتے ہیں۔ دیکھیں ماں بھی باب الحوائج اور بیٹا بھی باب الحوائج، تو ہمارے پاس کتنا اچھا وسیلہ ہے بی بی ام البنین کا کہ اگر حضرت عباس کو راضی کرنا ہے تو بس بی بی ام البنین کو وسیلہ بنا لیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بی بی ام البنین کو وسیلہ بنانے کے لیے یا تو لوگ منت مان لیتے ہیں کہ ہم بی بی ام البنین کو درود کی تسبیح دیا کریں، بس ادھر منت مانی جاتی ہے، پروردگار عالم یہاں باعث مستجاب ہو جاتی ہے، کیونکہ بی بی ام البنین کا نام ہی ایسا ہے۔ کوئی سورہ یاسین ہدیہ کرتا ہے اس بی بی کو، اور کوئی دسترخوان کا انتظام کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دسترخوان بی بی ام البنین کا انتظام کیا جاتا ہے تو بی بی ام البنین خود چل کر آتی ہیں حضرت عباس کے پاس اور فرماتی ہیں عباس اس نے میرے لیے دسترخوان کا انتظام کیا ہے، کہ میرے نام پر مومنین کو دسترخوان کھلا رہا ہے، بس اس کے دل میں جو دعا ہے وہ باعث مستجاب ہو جائے۔ بس عزاداران ایمان یہ دسترخوان بی بی ام البنین آل محمد کے لیے سرور کا باعث ہے کہ یہ دسترخوان وہ ہے کہ اس دسترخوان پر بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، بیماروں کو شفائے کاملہ ملتی ہے، اور رزق کا عطیہ بھی اس بی بی ام البنین کی عنایات خاصہ کا حصہ ہے۔ لیکن عزاداران ایمان بعد کربلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کسی نے بھی اس بی بی کو ام البنین کہہ کر مخاطب کیا، رو کر کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہو، کیونکہ میرے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ عزاداران ایمان بشیر نے منادی کی کہ اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا،
مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار آ گئے۔ تو ایک بیوی لاٹھی ٹیک کر آگے آگے قدم بڑھاتی بھی آگے آئی، کہا اے بشیر کیا حسین آ گئے؟ کہا اے بی بی میں نے حسین کا نام تو نہیں لیا۔ کہا اچھا یہ بتا کیا عباس آ گیا؟ کہا اے بی بی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو تو حسین سے بہت پیار تھا، آپ نے حسین کا پوچھا لیکن اپنے بیٹے کا بھی پوچھا، آپ کو کیا اپنا بیٹا پیارا تھا؟ تو اس وقت بی بی ام المنین فرماتی ہے کہ اے بشیر میں عباس کا پیار کی وجہ سے نہیں پوچھ رہی، بلکہ اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ میں کئی دنوں سے یہ خبریں سن رہی ہوں، کوئی کہتا ہے حسین شہید ہو گئے، کوئی کہتا ہے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، انہیں سر برہنہ درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ اے بشیر عباس کا اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ بس بشیر کہتا ہے کہ اے بی بی تیرے عباس کا بڑا افسوس ہے۔ زیادہ امام مدینے میں سب لوگ بی بی زینب کو پرسہ دینے آ رہے تھے، لیکن بی بی زینب بی